السلام علیکم ٹورس، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور تفصیلی ویڈیو کے ساتھ۔ 7 دنوں میں 2 بڑی چینجز اور آپ کے لیے بہت اہمیت کی حامل خبر۔ اچھی نہیں ہے لیکن کبھی دن کبھی رات، یہی دنیا کی ترتیب ہے۔ جو لوگ سمجھ کر چلتے ہیں وہ دن سے بھی بھرپور فائدے اٹھاتے ہیں اور رات سے بھی بھرپور فائدے اٹھاتے ہیں۔ بہار سے بھرپور ایڈوانٹیجز لیتے ہیں تو خزاں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل جاتے ہیں معلومات کے عوض۔ اینڈ نوئنگ از بلیونگ، معلومات آپ کے بلیوز کو بھی اسٹرانگ کرتی ہے۔ میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ٹورینز کہ آپ کا رولنگ پلانٹ وینس اس ہفتے 12th ہاؤس میں جائے گا۔ جا کر کرے گا کیا؟ اس کی فیولنگ آپ کی نیچر پر، آپ کی لائف پر، آپ کے لائف کے معاملات پر، آپ کے ریلیشنز پر، آپ کے موڈز پر، آپ کے ٹیسٹ پر، آپ کی آرٹ پر کس طرح کا امپیکٹ ڈالے گی وہ ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے 4 فروری کو مرکری آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں انٹر ہو جائے گا۔ مرکری کے 11th ہاؤس میں، مرکری از یور کمیونیکیشن، یو نو، مرکری از یور مائنڈ، مرکری از یور تھنکنگ، مرکری از یور پلاننگ، مرکری از یور سپارک جو آپ کے پریکٹیکل عمل کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو دماغ چلتا ہے اس کو فیول مرکری کی چمکنے سے ملتا ہے، اور 11th ہاؤس میں یہ فیول بہت پروڈکٹیو ہے۔ یہ جو ویک بیان کر رہا ہوں یہ 2 فیب سے لے کر 8 فروری تک ہے۔ 4 فروری کو یہ چینج آ جائے گی کہ مرکری آپ کے ہاں 11th ہاؤس میں، دا ہاؤس آف سڈن گینز، دا ہاؤس آف فرینڈشپس، دا ہاؤس آف لک فیکٹر، دا ہاؤس آف ٹریولنگ، دا ہاؤس آف سپورٹ فرام یور فرینڈس، اس ایریا میں داخل ہوگا اور آپ کا مائنڈ چلے گا بہت تیز۔ اور اس مائنڈ کے چلنے سے ایڈوانٹیج کیا ملیں گے جو انڈیویجولی نہیں کر پاتے تھے ذاتی طور پر، وہ آپ دوست احباب، قریبی لوگوں سے، جاننے والوں سے، اپنی پی آر سے، ایکسٹرا مائنڈ ابیلٹی سے، ڈیپ تھنکنگ سے حاصل کر پائیں گے۔ اور پلانز جو ہیں وہ پروفیٹیبل ہوں گے کیونکہ 11th ہاؤس میں موسٹلی پلانز منافع بخش ہوا کرتے ہیں، پلیزنٹ ہوا کرتے ہیں، اینڈ ان پلیجرز اور پروڈکٹیوٹی کی وجہ سے یہ ہفتہ کافی مصروف بھی اور کافی اچیومنٹس کے ساتھ گزرے گا۔ بٹ جو دوسری خبر ہے وہ تھوڑی سی عجیب ہے اور اسے بیلنس کرنے کی ضرورت بہت پڑے گی اگر مرکری کو کیچ کرنا ہے تو۔ ادروائز وہ والی چیز جو ابھی بیان کروں گا وہ اس مرکری کی پوزیشن کے، اس مرکری کی پازیٹیوٹی کو بھی کھا جائے گی۔ وینس یور رولنگ، سب لوگوں کے لیے وینس صرف لو ہے، کیئر ہے، انٹرسٹ ہے، دلچسپیاں، بٹ آپ کے لیے وہ آپ کی نیچر بھی ہے۔ آپ کا وہ رولنگ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی جو تھنکنگ کیپیسٹی ہے، جو آئیڈیا میکنگ ہے، جو ڈریمز ہیں، جو مشنز ہیں، وہ اس کو بھی فیول دیتا ہے۔ اور 12th ہاؤس میں جانے سے وہ کمزور پڑتا ہے۔ 12th ہاؤس میں جانے سے منگنی، پرپوزل، لو ونز کی اٹینشنز ڈکریز ہوں گی، اینڈ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ موسٹلی ٹورینز آر سو سینسٹیو ان دیئر لو ریلیشنز۔ اگر سامنے والا تھوڑا ٹھنڈا رسپانس دے تو ان کی جان پر بنی رہتی۔ محبت کرنے والے سینسٹیو ہے، محبت کی جو ڈیمانڈ ہے ٹورینز کی وہ زیادہ ہوتی ہے، اور رولنگ پلانٹ ہی وینس ہے۔ بچپن سے لے کر آخر تک محبت کا جذبہ، ڈیوٹی فلنس، بیوٹی فلنس، یہ سب ان کی فطرت میں بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ بہرحال وینس ہر سال 12ویں گھر میں جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جس بندے نے 11 مہینے کے عروج میں وینس ادروائز 11 مہینے تک اچھی فارم میں رہا، کبھی وہ ٹریولنگ سیکٹر میں گیا، کیریئر سیکٹر میں گیا، ایجوکیشنل سیکٹر میں گیا، ہیلتھ سیکٹر میں گیا، لو اینڈ رومانس میں بھی گیا، پرسنالٹی میں بھی گیا، منی میکنگ میں بھی گیا۔ اب 11 مہینے اس کی پازیٹیوٹی رہی، اگر آپ نے 11 مہینے اس کو کیش کر کے صرف یہ جو کچھ دن 20-21 دن وہ 12ویں گھر میں گیا، اگر آپ اس کو بھی کور نہ کر سکے تو پھر آپ نے 11 مہینے میں کیا کیا؟ خیر، اگر کوئی بندہ اتنا ہی لاپرواہ تھا کہ 11 مہینے اس نے وینس کی فیولنگ لے کر بھی
اب جیسے ہی وہ 12ویں گھر میں جائے اور اداسی حاصل کر گیا یا ناراضگی میں پڑ گیا یا سٹبن ہو گیا یا ضدی ہو گیا یا بیمار پڑ گیا یا سائیکولوجیکل ڈپریس ہو گیا، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کمزور ٹورس ہے، اور اس کمزوری کو یا تو وہ اپنے زور بازو سے دور کر لے، اگر اس کے پاس کوئی ریمیڈیز ہیں تو اختیار کر لے، کوئی چیز وہ کر سکتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی سپارک ہے تو کر لے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا یا کر سکتی کوششوں کے باوجود اپنے ڈپریشن کو، اپنے ریلیشنز کو، اپنی ٹیسٹ کو ریکور نہیں کر پا رہا، تو دین اس کو ضرور ایمرلڈ کی طرف جانا چاہیے۔ دیٹ از the آئیڈیل کیمیکل کمپاؤنڈ، دیٹ از the آئیڈیل فرینڈلی سٹون، جو کہ آپ کے لیے اتنی ریڈیشن پروڈیوس کر دے گا جتنی ریڈیشن وینس نے نیچرلی پروڈیوس کرنی تھی۔ اب وینس تو دے گا نہیں، لہٰذا ایمرلڈ سے آپ کو میسر رہے گی۔ ساتھ میں سورہ شمس کو پڑھنا اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ سورہ شمس از دا اونلی سورہ، ویسے میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ترجمے کے ساتھ دے دوں گا، وہاں سے پڑھنا آپ کو آسان ہوگا۔ ویسے بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ ہی سکتے ہیں، لیکن چلیں میں تھوڑی آسانی کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا اجر بھی مجھے ملے گا۔ تو سورہ شمس ضرور پڑھیے۔ سورہ شمس کے پڑھنے سے وقت جو ٹربلز میں ہوتا ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اینڈ ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت اسی ایمرلڈ کے ساتھ ملا کے سورہ ایمرلڈ پہنیے، سورہ شمس پڑھیے، ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھیے، بہت افیکٹو رہے گی۔ یہ اوور آل ریمیڈی ہے، اس کا فیڈ بیک میرے پاس بہت اچھا ہے۔ باقی کسی کو انڈیویجول کوئی بھی یہ پڑھ رہا ہے اور ایمرلڈ پہنا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ڈپریشن ہے، اس کے باوجود ناراضگیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے باوجود منگنی یا نکاح ٹوٹ رہے ہیں، اس کے باوجود ذہن کھل کے کام نہیں کر رہا، تو پھر اسے اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے، اور اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں۔ میں اکثر ہی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے پرسنل چارٹ ضرور بنوانے چاہیے۔ یہ اوور ویو آپ کو صرف نالج دیتا ہے پلانٹی پوزیشن سمجھنے کے لیے، لیکن اس پلانٹی پوزیشن کا آپ کی ذات پر ڈائریکٹ کیا اثر ہوگا وہ آپ کے پرسنل چارٹ سے پتہ چل جاتا ہے، آپ کا سکسیس ریشو پتہ چل جاتا ہے، آپ کی اسکلز، آپ کی کیپبلٹیز، آپ کی ایلیجبلٹیز، یہ سب اندازہ ہو جاتا ہے پرسنل چارٹ سے۔ خیر، یہ اس ہفتے کی ڈیٹیلز تھیں۔ میں نے کوشش کی وینس کو بھی اچھے انداز سے سمجھا دوں، مرکری کی جو امپیکٹس ہوتے ہیں لائف پر 12th ہاؤس میں جانے کے بعد، 11th ہاؤس میں جانے کے بعد، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں، اور اندر سے مطمئن ہوں کہ میں نے بھرپور انداز سے بیان کر دیا۔ پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو کمنٹس میں لکھ دیجیے گا، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر اگلی ویڈیوز میں پورا اتر سکوں۔ اگلا ہفتہ جو کہ 9 فروری سے آن ہوگا 16 تک، اس میں بہت چینجز ہیں ٹورینز، اس ہفتے کو مس مت کریے گا۔ مارس ہاؤس بدلے گا، فل مون ہوگا، مرکری ریٹروگریڈ بھی ہوگا۔ ان سب چینجز کی وجہ سے لائف میں اچھی خاصی تبدیلیاں آئیں گی، تیزی سے آئیں گی، سمجھنے والے لوگ اسے بہت تیزی سے محسوس کریں گے۔ باقی لوگوں کے لیے دن کیا رات کیا ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی سینسٹیو آدمی ہو، اگر کوئی جینیس ٹورین ہو، تو ان چینجز سے وہ بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میری درخواست ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی رہے گی کہ اگر میری یہ کوششیں، میرا یہ پروفیشنل فورم ماسٹر جیم آفیشیل آپ کے لیے معلومات کی وجہ بنتا ہو، آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی سپورٹ کی وجہ بنتا ہو، آپ کو سولر سسٹم کے کیلنڈر کو، سولر سسٹم کے بیہیویئر کو، ٹائم کے بیہیویئر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہو، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور میں یہ بات ٹورینز برملا ایڈمٹ کر چکا ہوں، آن ایئر ایڈمٹ کرتا ہوں، آپ کی دعائیں نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے، بلکہ آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی جو سبسکرپشن ہے یہ میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اینڈ یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں ہے ٹورینز، یہ ہماری گروتھ بھی ہے، ہماری فیملی بڑھ رہی ہے، آپ لوگ ہماری طرف۔ اینڈ میں ایک مزے کی بات بتاؤں ٹورینز، جاتے جاتے ویڈیو ایسے لمبی ہو رہی ہے، جب مجھے میرے آفس میں کوئی ملنے آتا ہے، مجھے لگتا نہیں کہ ہم لوگ پہلی دفعہ مل رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے ہم کئی سالوں سے
ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے۔ خیر، میرے دل کے جذبات آپ سمجھتے ہوں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تفصیلی ویڈیو ہوگی، 3 میجر ایونٹس ہیں اور وہ لائف پر اچھا خاصا بولڈ امپیکٹ ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔